آخری عشرہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت بڑھ جایا کرتی تھی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ، جب آخری عشرہ داخل ہوتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر کس لیا کرتے تھے۔ احیا لیلہ، سیدہ فرماتی ہیں کہ حضور آخری عشرہ میں آخری عشرہ کی راتیں زندہ رکھا کرتے تھے۔ بڑا پیارا جملہ ہے، احیا لیلہ، راتیں زندہ رکھا کرتے تھے، اور اکیلے نہیں، تنہا عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ حضور کی اور سنت بھی دیکھیے، ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی اپنے ساتھ عبادت میں شامل کیا کرتے تھے۔ آخری عشرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو شب قدر جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں تشریف فرما ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے سامنے امم سابقہ کے نیکوکار لوگوں کا تذکرہ کیا، عبادت گزار لوگوں کا تذکرہ کیا، سابقہ انبیاء کا تذکرہ کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حزقیل کا تذکرہ کیا، جناب یوشع کا تذکرہ کیا، جناب زکریا کا تذکرہ کیا، جناب ایوب کا تذکرہ کیا۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 80 سال تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہے، کبھی غفلت کا ایک پل بھی نہیں گزرا۔ ایک مجاہد کا تذکرہ فرمایا، وہ 80 سال تک اسلحہ سے لیس جہاد میں مشغول رہا، کبھی اس نے اپنا اسلحہ نہیں اتارا۔ صحابہ کرام تو نیکیوں کے خوگر تھے، صحابہ نیکیوں کے دیوانے تھے، صحابہ نیکیوں کے مستانے تھے، صحابہ کرام کے شب و روز نیکیوں میں گزرا کرتے تھے۔ صحابہ کی طبیعت مچل اٹھی، صحابہ تڑپ اٹھے، صحابہ رنجیدہ ہیں، صحابہ غمزدہ ہیں، صحابہ نمدیدہ ہیں، صحابہ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، صحابہ رو رہے ہیں۔ اے اللہ، ہم کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہم ان سے کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ وہ طاقت میں ہم سے زیادہ، وہ قوت میں ہم سے زیادہ، وہ عمر کے اعتبار سے ہم سے زیادہ، وہ ہم سے فائق ہو گئے، وہ ہم سے آگے بڑھ گئے، ہم کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ادھر سے صحابہ تڑپے، ادھر سے رب کا قرآن اترا، ادھر سے صحابہ تڑپے، ادھر سے رب کا قرآن اترا۔ اللہ نے جناب جبرائیل امین کو اپنا قرآن دے کر اپنے محبوب پیغمبر کے پاس بھیجا کہ جاؤ جبرائیل، میرا یہ پیغام میرے محبوب کے پاس پہنچاؤ۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اے میرے محبوب، اپنے یاروں سے کہہ دیجئے، اپنے جانثاروں سے کہہ دیجئے، اپنے وفاداروں سے کہہ دیجئے، اپنے غمخاروں سے کہہ دیجئے، آنسو بہانے کی ضرورت نہیں۔ دیکھتے نہیں ہو میں نے تمہیں شب قدر جیسی عظیم نعمت سے نواز دیا ہے، مان لیا؟ وہ طاقت میں تم سے زیادہ، وہ ہمت میں تم سے زیادہ، وہ عمر میں تم سے زیادہ، ظاہری اعتبار سے وہ نیکیوں میں تم سے آگے بڑھ گئے۔ ادھر دیکھو تو صحیح، میں نے تمہارے لاڈ کیسے اٹھائے، میں نے تمہارے ناز کیسے اٹھائے، میں نے تمہارے لیے شب قدر جیسی عظیم نعمت عطا کر دی ہے۔ ایک رات عبادت کرو گے، بدلے میں ایک رات کا ثواب نہیں ملے گا، 83 سال 4 مہینے سے بڑھ کر ثواب ادا کر دو۔ رات ایک ہوگی، محنت کم ہوگی، مشقت کم ہوگی، اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ اجر و ثواب میں کمی نہیں آئے گی، اجر و ثواب ان سے بڑھ کر دے دوں گا۔ اگر یہ رات مل جائے، اللہ سے مانگنا کیا ہے؟ اللہ سے مانگنا کیا ہے؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، اگر علم ہو جائے یہ شب قدر ہے تو اللہ سے کیا مانگوں؟ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ میرے ساتھ یہ الفاظ پڑھ لیجئے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا میرے محبوب پیغمبر نے سیدہ عائشہ کو سکھلائی اور سیدہ عائشہ نے پھر امت کو سکھلائی۔ سعید بن مسیب فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر میں عشاء کی نماز ادا کر لیتا ہے اور صبح کی نماز ادا کر لیتا ہے بشمول نماز تراویح کی، وہ شب قدر کے خیر کے حصے کو حاصل کر لیتا ہے۔ پوری رات
جاگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جاگ لو تو سونے پر سہاگا، کم از کم نماز کا اہتمام تو کر لو، اس رات کے خیر سے محروم نہیں رہو گے۔ اب کب تلاش کرنی ہے؟ حضور انگلی پکڑ پکڑ کر امت کو سکھاتے چلے گئے۔ عبادہ بن صامت فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری عشر کی طاق راتوں میں شب قدر تلاش کرو، 21ویں شب میں، 23ویں شب میں، 25ویں شب میں، 27ویں شب میں، 29ویں شب میں تلاش کرو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ نے اتنا بڑا انعام دینا تھا، اللہ بتلا ہی دیتے، اللہ نے بتلایا تو تھا، پھر اللہ نے علم کیوں اٹھا لیا؟ ہمارا ذہن ناقص، سوچ ناقص۔ ہاں اگر اللہ ہمیں بتلا دیتے کہ یہ شب قدر ہے، صرف اسی رات میں عبادت کرتے، بقیہ سارا مہینہ غفلت میں گزر جاتا۔ اللہ غفلت سے بچانا چاہتے ہیں، شب قدر کا علم اللہ نے اٹھا لیا ہے، اور اگر علم ہوتا کہ فلاں شب قدر ہے، مجبوری کی وجہ سے اس رات میں عبادت نہ کر سکتے، پورا سال افسردگی میں گزرتا۔ اللہ افسردگی سے بچانا چاہتے ہیں، شب قدر کا علم اٹھا لیا۔ اگر اللہ بتلا دیتے کہ فلاں شب قدر ہے، تو جو گناہوں کے رسیا تھے وہ اس رات میں بھی گناہوں سے نہ چکتے، اللہ کی نافرمانی کرتے، اللہ کی معصیت ہوتی، اور پھر اللہ عذاب میں جکڑ لیتے۔ شب قدر کی بے حرمتی کی وجہ سے قوم پر عذاب مسلط ہوتا، اللہ عذاب سے بچانا چاہتے تھے۔ اللہ نے شب قدر کا علم اٹھا لیا، اور رات ایک ہے، لیکن ایک رات کو تلاش کرنے کے لیے ہم اعتکاف کرتے ہیں، ایک رات کو تلاش کرنے کے لیے ہم 21ویں میں تلاش کر رہے ہیں، 23ویں میں تلاش کر رہے ہیں، ہم 25ویں میں تلاش کر رہے ہیں، 27ویں میں تلاش کر رہے ہیں، 29ویں میں تلاش کر رہے ہیں۔ رات ایک ہے، جتنا زیادہ وقت عبادت میں خرچ کریں گے اتنا زیادہ اللہ اجر و ثواب عطا کر دے گا۔